السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں زینب آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. جشن آزادی مبارک ہو آپ کو. میرے خیال سے ہم دونوں مل کے اگر پوری قوم کو ہاں وہ تو ہم کہیں کہ میں نے کہا پہلے تو آپ کو میں جشن آزادی کی مبارکباد دے دوں. تھینک یو بخاری صاحب. ناظرین آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. آج پاکستان کا 78واں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اور آج کے دن ملک بھر میں مختلف تقاریب منعقد کی گئیں اور ابھی بھی جشن آزادی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے مختلف شہروں میں. اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. آج میاں شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ایک خوشخبری سنائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی. یہ کافی بڑی گڈ نیوز ہے. اس پر بھی آج پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور آرمی چیف عاصم منیر نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کیا ہے. اس خطاب کے بارے میں بخاری صاحب آج ہمیں تجزیہ دیں گے اور غزہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں بھی آج پروگرام میں بات کریں گے. بخاری صاحب آج پوری ہم 78ویں یوم آزادی کی مبارکباد دے رہے تھے. بڑی مشکلوں سے ہمارے بڑے بزرگوں نے محنت کر کے قربانیاں دے کر اس ملک کو مارز وجود میں لے کر آیا جس کی بدولت آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں. بخاری صاحب آج وزیر اعظم شہباز شریف نے خوشخبری دی ہے آج کے موقع پر کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی. جی آپ نے مبارکباد تو دے دی ہے اپنے ناظرین کو بھی اور پوری قوم کو بھی. ہاں جی. ایک بات اور ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ آج ہمارا سٹی 42 جو ہے اس کی بھی 16ویں سالگرہ تھی. اچھا. تو یہ لانچ ہوا تھا آج سے 16 سال پہلے 14 اگست کو ہی. ہاں جی. تو وہ بھی ہماری سیلیبریشن بھی ہے. میرے خیال سے ویورز نے ٹی وی پر دیکھی بھی ہوں گی تو وہ ہم نے اس کو بھی آج سیلیبریٹ کیا. تو ہمارے لیے یہ ایک طرح سے ڈبل خوشی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آزادی کی نعمت جن کو حاصل ہے وہ ظاہر ہے آزادی کی قدر کون نہیں کرتا, لیکن جو بے قدرے لوگ ہوں ان کو سیکھنا چاہیے ان اقوام سے یا ان لوگوں سے جو غلامی کی زنجیروں میں آج بھی جکڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے 22 کروڑ کے قریب اب آلموسٹ آبادی ہو گئی مسلمانوں کی ہندوستان میں. ان سے پوچھ کے دیکھیے آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے اور آزادی ہوتی کیا ہے. اور دوسری بات کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ریاستی جبر, ریاستی دہشت گردی, ریاستی یعنی خون ریزی کا ایک بازار جو گرم ہوا ہے اور جو کشمیری جو ہیں بھائی ہمارے وہ جو آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان سے پوچھئے قیمت آزادی کیا ہوتی ہے. اور اس سے آگے چلیں تو فلسطین کے لوگوں سے پوچھئے کہ آزادی کیا ہوتی ہے, کس لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہمارے بھی بڑوں نے جن کا اس جنریشن پر جس میں ہم جی رہے ہیں بہت بڑا احسان ہے, انہوں نے کیا قربانیاں دی تھی اور کتنے لوگ اس وقت جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے کتنے خاندان تباہ ہوئے, کتنے لوگوں نے شہادتیں پیش کی. یہ ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے, بڑا وقت چاہیے اس کے لیے, اس کو سم اپ کرنے کے لیے. لیکن آزادی کی قدر نہ کرنا جو ہے میرے خیال سے یہ نعمت خداوندی جو ہے اس سے انکار ہے ایک طرح سے. تو وہ نثار ناسک نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھ کو آزادی ملی بھی تو بس اتنی ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھتے ہیں. ہم تو ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. ہم آزاد ہی نہیں ہیں, ہم بہت برق رفتاری سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں. پاکستان اتنے مختصر عرصے میں نیوکلیر پاور بن جائے گا کبھی کسی نے سوچا تھا؟ پاکستان سٹیڈل آف اسلام ٹرمز کیا جاتا تھا, کسی نے سوچا تھا؟ سیکنڈ اسلامک سمٹ جو ہے وہ لاہور میں ہوگی, اسی شہر میں, یہ کسی نے سوچا تھا؟ تو بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے آج اس دن کے ساتھ کہ شارٹ کمنگز ہر جگہ ہوتی ہیں. میرے خیال سے ان کو درگزر کر کے اس وقت یکجہتی کا پیغام دینا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس آزادی کے اہل تھے. وہ جو ہمارے بڑوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو تشکیل دیا تھا وہ ہمیں اس کا کسٹوڈین بننا ہے. ہمیں اس آزادی کو ابیوز کرنے کی نہ صرف یہ کہ خود کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو بھی کوئی ایسی کوشش کریں ان کو ہمیں روکنا ہے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس آزادی کو ابیوز کرنے والے ہر شخص کو, ہر ہاتھ کو روکیں. وہ ایک شعر ہے نا, غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. تو ذوق یقین پیدا کرنا, ہاں میرے خیال سے یقین اور جو یعنی یکجہتی ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں کہیں ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے. تو ایسے تمام عناصر کو میرے خیال سے ہمیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انہیں آزادی کی قدر جو ہے وہ یاد دلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی اس مین سٹریم میں ایک لڑی کی طرح سے پرو کے اس ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھتے جائیں. یہ تو ہو گئی جناب آزادی کی بات. تو اب بات کر لیتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. جی پرائم منسٹر صاحب نے
اپنے جو یوم آزادی کا پیغام ہے اس میں کچھ اچھی خبر دینے کی کوشش کی ہے عوام الناس کو. جو بجلی کے ہاتھوں کتنے تنگ ہیں وہ میرے خیال سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے سڑک پر چلتا ہوا ایک آدمی ہے, چاہے مزدور ہے, چاہے بہت بڑا افسر ہے, چاہے بہت بڑا مالدار ہے, ہر شخص بجلی کی قیمتوں کے ہاتھوں تنگ ہے. بالکل, جس کو کہتے ہیں نا قوم کی چیخیں نکل رہی ہیں, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. تو اس کی طرف ریلیف کی بات جو ہے وہ ہوئی ہے. میں نا مطلب میں ڈینائی نہیں کرنا چاہتا حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے ہیں جنہوں نے دھرنا دیا, ایک تاثر یہ ابھرا کہ جو تو بجلی مہنگی کرا کے وہاں سے آئے ہیں, لیکن نہیں, میرے خیال سے 2 دفعہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, بہت بڑی بات ہے. اور جو آج پرائم منسٹر نے اشارہ دیا ہے یہ ان کی ہی اس کیمپین کا کریڈٹ ان کو میرے خیال سے اس کا ملنا چاہیے. اور پرائم منسٹر کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے جو دکھتی رگ ہے وہ پلس جو ہے اس کو فیل کیا اور یہ اعلان کیا ہے اپنے یوم آزادی کے پیغام میں. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں اور کرنی چاہیے. مریم نواز نے آج جو ایکٹیویٹی کی ہے اس حوالے سے جو سیلیبریشن ہوئی ہیں اس کی بھی بات اگر کریں تو انہوں نے بھی بہت پازیٹیو میسج ایک دیا ہے پنجاب کے لوگوں کو خاص طور سے اور پاکستان کے لوگوں کو کہ آزادی سے بڑی نعمت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اب آئیے جناب, اس آزادی کے دن کو منانے کے لیے ہمارے ہاں کچھ ریچولز ہیں. ایک ریچول یہ ہے کہ اس کے اوپر انعامات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو یا پاکستان کی یکجہتی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو, پاکستان کی نیک نامی کے لیے, پاکستان کی دنیا بھر میں اس کا مقام بلند کرنے کے لیے, تو ان کو آنر کیا جاتا ہے ایوارڈز دے کر. اس میں اس دفعہ میں پچھلے سال والوں میں شامل تھا, مجھے تو 23 مارچ کو مل گیا ستارہ امتیاز جو ہے, میرے لیے بھی بہت بڑی آنر ہے. یہ ریکگنیشن ہے بائی دا اسٹیٹ of your contribution in your respective fields. So یہ میرے لیے بلکہ یہ سیکنڈ تھا, اس سے پہلے I have got pride of performance. تو ویسے تو ایوارڈ میں نے زندگی میں بہت کی ہیں, لیکن یہ 2 چونکہ سرکاری سطح کے اوپر ریکگنیشن ہوتی ہے, ان کا تذکرہ بہت ضروری تھا. اس دفعہ جو ہے ایک عجیب نام اس میں ہے کہ وہ شخص جس کو اس وقت کی سپریم کورٹ نے مجرم قرار دے کے پھانسی چڑھا دیا تھا, جس شخص کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا, ان کے لیے نشان پاکستان کا جو ہے وہ اعزاز دینے کا اعلان ان کو ہوا ہے. اسی طرح ابھی جو راشد ندیم صاحب ہیں وہ ہمارے تمام پروگراموں میں, چونکہ مختلف نوعیت کے پروگرام ہم کرتے رہے, اس میں کچھ تھوڑا سا وہ انڈر مائنڈ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ہم اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کر سکے, لیکن کل ہم نے وہ کسر پوری کرنے کی کوشش کی, یاد ہے. تو آج بھی ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ان کو بھی حلال امتیاز کے لیے, اور اس کے ساتھ مراد صدپارہ جو K2 کی صفائی کی مہم کے دوران ایک میت اتارنے کی کوشش میں کی ایفرٹس میں وہ کامیابی سے اتار تو لائے, لیکن ان کے سر پر پتھر لگنے سے وہ زخمی ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ ان کو بھی ستارہ امتیاز دینے کی جو ہے, تو یہ تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے آئیکنز ہیں, اپنی اپنی فیلڈ کے آئیکنز ہیں, اور ان آئیکنز کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. اس کے ساتھ جی تقریباً 104 لوگوں کو یہ سول ایوارڈز دیے جائیں گے. میں پرومیننٹ اس کا سب کا ذکر تو ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے جی ناصر کاظمی, وہ ناصر کاظمی صاحب ایک ایسے شاعر تھے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اے پوئٹ آف ہاؤس ہولڈ, وہ ہاؤس ہولڈ نیم تھے, اتنے ان کے شعر جو ہیں وہ پاپولر تھے. مجھے یاد ہے اس پاکستان کا جب فال ہوا تھا تو وہ ہسپتال میں زیر علاج تھے, جس کے وہ کچھ دنوں کے بعد وہ جاں بحق ہو گئے تھے. تو اس وقت ان سے کسی نے پوچھا کہ کاظمی صاحب یہ آپ شاعر ہیں تو آپ اتنے بڑے سانحے کے اوپر کیسے خاموش رہے؟ تو انہوں نے اپنے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور انہوں نے وہ نظم سنائی, جس کے 1-2 شعر میرے خیال سے بالکل موضوع ہیں اس وقت کے سنائے جائیں. وہ یہ تھا کہ وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے, جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے, یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا, زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے. تو یہ اس طرح کی سادہ لفظوں میں اتنی اس کی بیک گراؤنڈ اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے بڑے جوش و جذبے سے آج کے دن کو منایا جا رہا ہے, ابھی جن لوگوں کو اعزازات دیے جائیں گے 2025 میں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, لیکن ابھی بھی ملک میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو انارکے پھیلانا چاہتے ہیں, جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, ان کو شعور دینے کی ضرورت ہے یا انہیں کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے میری کوشش تھی یہ کہ ہم اوائڈ کریں اتنی خوبصورت یوم آزادی کے حوالے سے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے شو کے توسط سے ان کو ہم شعور دے سکیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے موقعوں پر
ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں. یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی بات ہے کہ پوری قوم سیلیبریٹ کر رہی ہو یوم آزادی یا آزادی کی سالگرہ. ایک تو تھوڑا سا یہ ابہام جو ہے یہ بھی ہم واضح کر دیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی یوم آزادی تو وہ ہے 78واں 78th, اور جب ہم کہتے ہیں یوم آزادی کی سالگرہ تو وہ ہے 77th. اچھا کہ آپ نے کنفیوژن دور کی, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس بارے میں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہمارا ایک ہی پیغام ہے. کچھ میں نے دیکھی ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کالی تصویریں اپنی جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی ہیں, یہ اپنی طرف سے وہ احتجاج کر رہے ہیں. میں ان عناصر کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کا زہر جب مرضی نکالیں, آپ سیاسی گفتگو جب مرضی کریں, آپ سیاسی وینجینس کا مظاہرہ بھی کریں, لیکن دن کی نسبت دیکھ لینی چاہیے. آج کے دن ہم پوری قوم کی حیثیت سے اس دن کو مناتے ہیں, اس میں ہم تقسیم نہیں ہیں, اور ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اب آپ دیکھیں ایک جملہ اگر کسی ایک نے لکھ دیا ہے, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ میرا میسج اس تک پہنچ جائے گا, کہ یہ گلی سڑی یوم آزادی ہے. خدا کے واسطے آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ پاکستان کے شہری ہیں, آپ پاکستان میں رہ کے کیسے ایسی گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ہم اس پر نہیں جائیں گے, کیونکہ سارا سال ہی وقت رہتا ہے ہمارے پاس بات کرنے کا. ہم ان کی ایسی تیسی تو نہیں لگنی ہے کہ ہم ان کو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را دن کی نسبت دیکھ لیا کریں. باقی سیاست کرنے کے لیے تو 365 دن پڑے ہوتے ہیں, اسے ایک دن کو چھوڑ دینا چاہیے. انعام کر رہے تھے تو کچھ ایک دو نام اور ذرا اگر اجازت دیں آپ. چین کے اسکالر ہیں جی چانگ باؤ چنگ اور سن من لیو, ان کو تمغہ قائد اعظم مل رہا ہے جی. ڈیانا میک آرتھر کو تمغہ خدمت عطا کرنے کی بھی منظوری ہو گئی ہے جی. یہ اعزازات جو ہیں یہ 23 مارچ 2025 کو باقاعدہ سائٹیشن ہر شخص کی پڑھ کے ان کو پھر بالکل جی. 104 افراد ہیں جن کو 2025 میں یہ اعزازات دیے جائیں گے, اور آج کے دن کو بہت خوشی سے منایا جا رہا ہے, یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دشمن عناصر کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا اور انہیں سخت جواب دیا جائے گا. بخاری صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے میرے خیال سے وہی نا پھر موقع کی نسبت سے انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہاں, پہلی بات تو یہ کہ 14 اگست کی فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی ہوا کرتی تھی, ہوتی ہے ابھی آج بھی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک تقریب ہوتی تھی. اس کے اندر مسلح افواج کی شرکت بھی ہوتی تھی. لیکن اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ 13 مارچ کی رات, یعنی 13-14 کی درمیانی رات کو کاکول اکیڈمی کے اندر ایک عالی شان پریڈ کا اہتمام کیا گیا, اور ایک ایک نئی روایت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت ساری باتیں کہی ہیں جو میرے خیال سے کہی جانی چاہیے تھی. سب سے پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کا اوریجنل پریمبل اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان آر کسٹوڈین آف پاکستان آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. آپ مجھے بتائیں اور کون سا کانسٹیٹیوشن رول چاہیے جی آپ کو اسٹیٹ کرنے کے لیے؟ تو ایسی یعنی افواج کو جو ملک کی سلامتی کی گارنٹی ہیں, ان کو اگر آپ ویکن کریں گے تو آپ ملک کی سلامتی, ملک کا دفاع جو ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ خیبر پختونخوا میں یہ فتنہ الخوارج جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس نے دوبارہ سر اٹھایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کا نام لے کے کہا کہ وہ ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے. ان کو ہم پر ان فتنہ الخوارج کے لوگوں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. میرے خیال سے یہ انتہائی مناسب ڈیمانڈ ہے, ڈیمانڈ کہہ لیجئے, مطالبہ کہہ لیجئے, جو مرضی نام اس کو آپ دے لیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے آج کے دوست نہیں ہیں, ہم آپ کے بہت پرانے ہمسائے بھی ہیں, برادر اسلامی ملک بھی ہیں. اور ایک بات میں اور یہاں وثوق سے کہہ دوں آپ کو کہ پاکستان افغانستان کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے. اگر یہاں سے فوڈ سپلائیز صرف رک جائے, آپ کو یاد ہوگا جب نیٹو کی فورسز کی سپلائیز بند کی تھی ہم نے, سلالہ والا واقعہ یاد ہے نا آپ کو, تو چیخیں ایک ہفتے میں چیخ پڑی تھی وہاں کی افواج, کیونکہ وہ لائف لائن جو میں نے کہا وہ ہے. تو ہمارے ساتھ تعلقات حکومت گورنمنٹ لیول پر یعنی ایسے رکھنے چاہیے جو ڈوسائل ہوں,
جو دو اسلامی ملکوں کا یعنی کہ عوام کا تقاضا ہے اس کے مطابق، بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں کو انکریج کریں، اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں یا ان کو اسلحے کی فراہمی ہونے دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت وہاں کی کابل کی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو ان کو اسلحہ اور فنڈنگ مل رہی ہے، تبھی تو وہ اتنے بڑے بڑے آپریشن کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے بھی ہم وارننگ دینا چاہتے ہیں ان کو کہ یہ فتنہ ہم نے پہلے بھی کچلا تھا اور ہم اب دوبارہ بھی اس کو کچل دیں گے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ان کے سامنے سرنڈر کرنے کا، which is I think a very valid, in time and clear warning to those forces۔ اچھا بخاری صاحب، ایک اور چیز بھی انہوں نے بولی جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ انہوں نے کہا آئین پاکستان میں فری اسپیچ ہے لیکن ود ان لمٹس۔ I was just coming to that۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ اس کو آزادی اظہار کو بہانہ بنا کے بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتی ہیں اور یہ آگے بینر لگا لیتی ہیں آزادی رائے، آزادی رائے، آزادی اظہار، آزادی اظہار۔ وہ جنرل صاحب نے پھر اقبال کا ایک نظم جو ہے وہ اٹھائی ہے، میرے خیال سے اس کے جو 2 شعر اگر میں پڑھ دوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑی وضاحت ہو نہیں سکتی، یعنی اشارہ ان کا ہے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف جسے اظہار رائے کا، اظہار آزادی کا یعنی آزادی اظہار کا نام دے کر پاکستان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پاکستان کی مسلح افواج کی تضحیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے خیال سے اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے دوست ملکوں کا ذکر کیا، چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکی ہے، کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری مشکل وقت میں مدد کی ہے، ہمیشہ یہ ہمارے کام آئے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مسلح افواج تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ ٹیڑھے ہو کے آئیں، سیدھے ہو کے آئیں، ہم آپ کو ایسا دندہ شکن جواب دیں گے کہ آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ملک دشمن عناصر جو بھی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج ہمیشہ کھڑی ہے۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کی صورت میں ہی اسرائیل پر حملہ مؤخر ہو سکتا ہے۔ بخاری صاحب، اب اس بارے میں ایرانی حکام نے یہ نئی بات کہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کہیں جنگ بندی کے نظر آ رہے ہیں آپ کو آثار؟ دیکھیے، ایران کی طرف سے جو حملے کی دھمکی دی گئی تھی وہ خالی کھلی دھمکی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ہم نے کل بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب ایران سرکاری سطح پر لال فلیگ لہرا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ ان پر واجب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے انتقام تو اس کا لینا ہے، مؤخر کرنے کی بات کی ہے، انہوں نے ختم کرنے کی بات نہیں کی ہے۔ اور مؤخر بھی کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو پھر اس حملے کو ہم مؤخر کر دیں گے، تاکہ فلسطین میں کم از کم جہاں قتل و غارت کا بازار گرم ہے وہاں تھوڑا سا ریلیف مل جائے ان کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے پن کی بات ہے کہ آپ ان کو ریلیف دیں تو میں انتقام اپنا مؤخر کر دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد یا بدیر اب یو ول سی، کیونکہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اپنی مکاری سے باز نہیں آ رہے ہیں، وہ حماس کے اوپر الزام تراشی کر کے اپنی جو یعنی بدعملیاں ہیں یا اپنی جو منافقت کی ان کی سفارتکاری اور سیاست ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حماس نے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا ایسا ملک، ایسی لیڈرشپ، ایسا لیڈر نیتن یاہو جو اپنے لفظوں پر کھڑا نہیں ہوتا ہے، جو اپنی بات جو ہے اس کے اوپر قائم نہیں رہتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سب زیرو لیول تک پہنچی ہوئی ہے، اس سے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ہمیں امریکہ نے بتایا ہے کہ جی قطر جو ہے وہ حماس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس لانے کی کوششیں کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے منافقت کا لیول ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف $20 ارب کا اسلحہ آپ نے فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے ان کو۔ اس سے پہلے ایک میسو فنڈ جو ہے وہ اپروو کیا تھا کانگریس نے اور سینٹ نے، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو جب اس طرح کی دو عملی ہوگی، جب اس طرح کی منافقت ہوگی تو پھر میرے خیال سے اس خطے میں جنگ کے شعلے جو ہیں وہ بھڑکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حقائق
اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ بڑا ضرور ہوگا. تو بخاری صاحب ان تمام تر چیزوں سے یہی لگتا ہے کہ نیتن یاہو صرف آپٹکس کے لیے یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب وہ دل سے مذاکرات یا جنگ بندی چاہتے نہیں ہیں. دیکھیے یہ نیتن یاہو صاحب کب کے لیٹ گئے ہوتے اگر ان کو امریکہ کی, برطانیہ کی اور اپنے جو ویسٹرن الائز ہیں ان کی شے, فنڈنگ اور اسلحے کی فراہمی جو ہے وہ اگر روک دی جاتی تو یہ اب تک لیٹ گئے ہوتے, گھٹنے ٹیک دیے ہوتے انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک خطرہ اور تھا کہ یہ جنگ جو ہے اس خطے میں اور زیادہ پھیلے گی, اس کی طرف بھی ابتدا ہو چکی ہوئی ہے. لبنان جو ہے وہ آلموسٹ اس جنگ کی بھٹی میں جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے اور بلیڈ بھی اسرائیل کر رہا ہے. ویسٹرن میڈیا آپ کو نہ بتائے تو وہ الگ چیز ہے, لیکن جس طرح سے راکٹوں کی بچھاڑ ہوئی ہے وہاں سے, جس طرح سے اسرائیل کی فوجوں کے خلاف آپریشنز کامیاب ہوئے ہیں ان کے, اس سے بھی اسرائیلی حکومت اور نیتن یاہو پریشان ہے. اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جنگ بندی ہو تاکہ وہاں پر جو انسانی خون بہہ رہا ہے, ناجائز جو آزادی کے پروانے جو ہیں ان کو جو یعنی تہس نہس کیا جا رہا ہے, یہ عمل رکنا چاہیے اور غزہ کے لوگوں کو غزہ میں رہنے کا حق ہونا چاہیے. دیکھیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں امریکہ, برطانیہ یہ اسرائیل کی امداد کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ محمود عباس جو فلسطینین اتھارٹی کے صدر ہیں وہ ماسکو میں پیوتن سے مل رہے ہیں. پیوتن نے بھی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیا ہے. اسی طرح سے چائنا کے جو فارن منسٹر ان کی طرف سے بہت سٹرونگ بیان آیا ہے. بخاری صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یقیناً یہ بہت آئیڈیل بات ہے, لیکن جو اسرائیل ہے وہ کبھی جنگ بندی کی بات کرتا نہیں. اگر کرتا ہے تو یہی بات ایک طرف سے اسلحہ بھی لے رہا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مستقل جنگ بندی کی ٹیبل پر آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جنگ بندی کرتے ہیں اور تاکہ غزہ کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ کچھ معاملات طے ہو جائیں, کیونکہ وہ سارا الزام تو حماس کو دیتا ہے. حماس نے یہ کیا اس طرح سے. تیسری بڑی جنگ ہے اسرائیل کی طرف سے جو ٹھوسی گئی ہے فلسطینیوں پر. فلسطینیوں نے بے پناہ شہادتیں جو ہیں وہ قبول کی ہیں اپنی آزادی کی خاطر. یعنی آپ دیکھیں 75 سال سے اسرائیل اور اس کے حواریوں کی طرف سے ظلم و ستم جاری ہے, لیکن وہ سوچ جس کا نام حماس ہے, وہ سوچ جس کا نام فلسطین ہے, اس کو ختم نہیں کر سکے سارے مل کے بھی. میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اپنی اس خواہش میں کبھی کامیاب ہوگا کہ فلسطین کو اور فلسطین کے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے. یہ جو تھوڑی بہت فتوحات اس کو لگ رہی ہیں, اس کی قیمت اسرائیل کو الٹیمیٹلی چکانی پڑے گی. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ فلسطینی قوم جو ہے وہ اپنی آزادی حاصل کیے بغیر کبھی چین سے نہیں بیٹھے گی. اچھا بخاری صاحب, عرب میڈیا نے ایک یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جو حماس کے لیڈر ہیں الزیف ان کو شہید کر دیا گیا ہے. دیکھیے یہ پہلے بھی ایک دفعہ دعویٰ کیا گیا تھا اور اس کی تردید آ گئی تھی, اب تو عرب میڈیا نے بھی کر دیا. ابھی بھی اس کی کنفرمیشن جو ہے جب تک حماس نہیں کہے گی, جن کے وہ لیڈر ہیں, میرے خیال سے اس کو میں اسپیکولیشن ہی کہوں گا. لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو جو جذبہ ہے فلسطینیوں کا اس میں شدت آئے گی. آپ لوگوں کو, ان کے لیڈروں کو شہید کر کے یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ فلسطین کی جدوجہد ختم ہو جائے گی. یہ جتنے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, یہ اسماعیل ہانیہ کا دیکھ لیجئے آپ, ان کی شہادت کے بعد ان کے جذبے میں شدت آئی ہے, کمی نہیں آئی ہے. تو یہ تو لیڈرشپ جو ہے یہ قربانیاں دینے سے کبھی نہ پہلے باز آئی ہے نہ اب آئے گی. وہاں ایک کے بعد دوسرا, ایک اسماعیل ہانیہ کے بعد دوسرا اسماعیل ہانیہ تیار ہے. آپ نے دیکھا جس طریقے سے یعنی اسماعیل ہانیہ کی متبادل لیڈرشپ آئی ہے, تو وہاں تو ایک سے ایک بڑھ کے یعنی آزادی کا پروانے جو ہیں وہ موجود ہیں, اور یقینی طور پر کبھی بھی حماس کی لیڈرشپ میں گیپ نہیں آئے گا. جی ابھی جو یحییٰ السنوار ہیں وہ یعنی کہ غزہ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, حماس کے لیڈر ہیں, تو ابھی کیا یہ بھی ہو سکتا ہے آگے فیوچر میں جا کے کہ ان کو بھی اسرائیل شہید کر دے, کیونکہ جو حماس کی ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کبھی غزہ میں نہیں رہ رہی ہوتی, تو ابھی یہ کتنا الارمنگ ہے ان کے لیے وہاں غزہ میں رہنا. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہوتا کسی کو بھی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو یرغمالی ہیں وہ اسی غزہ میں رہ رہے ہیں نا جس کو تہس نہس کر دیا ہوا انہوں نے, تو کسی محفوظ جگہ تو ہے نا. اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ غزہ کی پٹی کے نیچے بھی ایک غزہ بستہ ہے, وہ جن ٹنلز کی بات ہوتی ہے, جن سرنگ ہوتی ہے, یہ ابھی تو دیکھنا پڑے گا جب یہ گوریلا وارفیئر کی طرف جائیں گے نا حماس کے لوگ, پھر دیکھیے گا اسرائیل کیسے بلیڈ کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو, ان کو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے
کہ وہ انتقام سے بچ پائیں گے. جتنا خون ان کے اسلحے ان کی فنڈنگ کی وجہ سے بہہ رہا ہے وہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا نیتن یاہو ہے. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے یا حماس مذاکرات کی ٹیبل پر آتا ہے. ناظرین پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.